الصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ ہود کی آیت نمبر 30 اور 31 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن تَرَدتُّمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو کل جب لوگوں نے کہا تھا، ہم نے سنا تھا کہ آپ اپنی مجلس سے اپنے پاس غریب لوگ جو آپ کے پاس بیٹھتے ہیں ان کو دور کر دیں تو ہم آپ کی مجلس میں آئیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا انکار جو آپ نے فرمایا تو اس کا ذکر کیا گیا۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ عقل اور شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ نیک اور متقی مسلمان کی تعظیم کرنا، جبکہ فاسق و فاجر اور کافر کی توہین کرنا یہ ضروری ہے کہ متقی اور پرہیزگار آدمی کی تعظیم کی جائے گی۔ اس کے برخلاف کرنا یعنی فاسق اور فاجر کافر کو تعظیم کے طور پر قربت سے نوازنا، نیک متقی اور پرہیزگار مسلمان کو ان کی توہین کے طور پر اپنے سے دور کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ فاسق اور فاجر لوگ جو ہوتے ہیں ان کو اپنے قریب کیا جاتا ہے، اور متقی پرہیزگار غریب لوگ جو ہوتے ہیں ان کو دور کیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جب ان کی قوم کے لوگوں نے غریب مسلمانوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بالفرض محال، اگر میں شریعت کے حکم کے برخلاف کافر اور فاجر کی تعظیم کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قرب سے نوازوں اور متقی مومن کی توہین کر کے اسے اپنی مجلس سے نکال دوں تو یہ اللہ کے حکم کی صریح خلاف ورزی ہوگی، اور اس وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہروں گا۔ مجھے بتاؤ پھر اس وقت مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تو تقویٰ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی مجلس سے غریب مسلمانوں کو اور نیک لوگوں کو کبھی بھی دور نہیں کر سکتا۔ تو کیا تم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنا درست نہیں، کہ اگر میں ایسا کروں گا تو کہیں میں اللہ کے عذاب کا حقدار نہ ٹھہر جاؤں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، ورنہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں ہے، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں سے ہوں گا۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے آپ کی نبوت میں 3 شبہات وارد کیے تھے جو پیچھے ہم سن کر آئے تھے۔ ان کے اندر ایک شبہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام ہماری طرح کے نبی ہیں، دوسرا یہ تھا کہ آپ غریبوں کو اپنی مجلس سے دور کریں۔ ایک شبہ تو یہ تھا کہ ما نرا لکم علینا من فضل، کہ ہم تو تم پر اپنی کوئی بھی بڑائی نہیں پاتے، یعنی تم مال اور دولت میں ہم سے زیادہ نہیں ہو۔ اللہ کے نبی سے معاذ اللہ یہ کہا۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ مجھے کچھ دو، میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے ہیں، لہٰذا یہ تمہارا اعتراض بالکل جو ہے وہ بے جا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مجھے اپنی طرف سے اجر دے گا۔ دوسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ یعنی ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری کسی نے پیروی کی ہو مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے، ان سے مراد ان کی غریب لوگ تھے۔ مطلب یہ تھا کہ وہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہیں، باطل میں نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، میرے احکام غیب پر مبنی ہیں تاکہ تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع ملتا۔ جب میں نے یہ کہا ہی نہیں تو اعتراض بے محال ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو تمہارا قول ہے
کہ آپ کی مجلس میں جو مسلمان بیٹھتے ہیں حقیقت میں وہ مسلمان آپ کو ظاہراً آپ کو مسلمان لگتے ہیں لیکن باطن سے وہ مسلمان نہیں ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ میں غیب نہیں جانتا کہ جس کے میں نے اقرار کیا ہو کہ میں لوگوں کا ظاہر اور باطن دونوں جانتا ہوں، اگر میں یہ اقرار کرتا تو پھر تمہارا اعتراض بنتا تھا۔ اسی طرح تیسرا ان کا شبہ یہ تھا کہ ہم تمہیں اپنا جیسا ہی آدمی دیکھتے ہیں۔ اس کے جواب میں انہیں فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی میں نے اپنی دعوت کو فرشتہ ہونے پر موقوف نہیں کیا تھا، میں تمہیں یہ اعتراض کرنے کا موقع نہیں دیتا، دعوت تو فرشتہ ہونے کا تھا لیکن نکلے بشر، تمہارا یہ اعتراض بھی بالکل باطل ہے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو انہوں نے اپنی طرح کا بشر جب کہا تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میں ہوں بشری، لیکن میں نے یہ کب کہا تھا کہ میں فرشتہ ہوں؟ یعنی آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے آپ کو فرشتہ کہتا تو تب تمہارا یہ اعتراض بنتا۔ ولا اقولو، اور میں یہ نہیں کہتا۔ کفار نے چونکہ غریب مسلمانوں کو حقیر سمجھا تھا، اس پر نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی ہیں یہ حکم نہیں دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز انہیں دنیا و آخرت میں کوئی بھلائی نہ دے گا، نیکی یا بدی، اخلاق اور جا نفاق، جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے کہ تمہارا جو اعتراض ہے کہ ظاہراً یہ مسلمان ہیں باطن میں کافر ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا جو کچھ بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ اگر میں ان کے ظاہری ایمان کو جھٹلا کر ان کے باطن پر الزام لگا دوں اور انہیں نکال دوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا، بحمدہ تعالیٰ میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں، تو کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ کہ شریعت کا حکم جو ہوتا ہے وہ انسان کے ظاہر پر لگتا ہے، باطن پر شریعت کا حکم نہیں لگتا۔ کہ ہمارے سامنے بھی اگر کوئی بندہ کلمہ پڑھ لے گا تو ہم عند شرع اس کو مسلمان ہی کہیں گے، اگرچہ وہ اس نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا ہو، کہ شریعت انسان کے ظاہر کو دیکھتی ہے، باطن کو نہیں دیکھتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کسی کو دلیل کے بغیر منافق یا کافر کہنے والا ظالم ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہوتا ہے، تو ہم بغیر جو ہے کسی دلیل کے اور بغیر کسی جو ہے دلیل کے ہم کسی مسلمان کو بھی معاذ اللہ منافق یا کافر نہیں کہہ سکتے، کہ دل کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو اپنے مسلمان بھائیوں پر حسن ظن قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔